الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ جب سے میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین و آسمان کے اندر موجود مخلوقات کو پیدا کیا، تب سے میں نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ عیسوی سال لیا جائے، انگریزی سال لیا جائے، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جنوری سے سٹارٹ، دسمبر پہ ختم۔ اور اگر ہجری سال مراد لیا جائے، اسلامی سال مراد لیا جائے تو مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ محرم سے آغاز ہوتا ہے اور ذوالحجہ کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو میں نے حرمت والے بنایا، اور بالخصوص ان 4 مہینوں میں تم اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کرو، اور بالعموم ان 12 مہینوں کے اندر بھی تم اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر ہمیں اپنے اوپر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، لیکن ہم نے رب کے اس حکم کو پیچھا کر دیا ہے، پچھاڑ دیا ہے، اور ہم نے رب کے بنائے ہوئے 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو، جس مہینے میں سے ہم گزر رہے ہیں، جس کو ماہ سفر کہا جاتا ہے، اس کو ہم نے منحوس مان لیا ہے، اور ہم اس مہینے کے اندر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، بڑے بڑے نیکی کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ شادی کرنا ممنوع ہے، خوشی منانا ممنوع ہے، حلال کاروبار کا اس مہینے میں آغاز کرنا یا کرنا ممنوع ہے۔ کیوں؟ نعوذ باللہ، یہ مہینہ نحوست والا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی مہینے میں، کسی بھی رات میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی مقام میں نحوست نہیں رکھی۔ نحوست دنوں کے اندر نہیں ہوتی، نحوست انسان کے جسم میں نہیں ہوتی، برکت کسی انسان کے جسم میں نہیں ہوتی۔ یہ نحوست اور برکت کا عمل دخل یہ انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ عمل اچھے ہیں تو برکت ہی برکت، عمل برے ہیں تو شکل جیسی بھی ہو، جسم جیسا بھی ہو، نحوست ہی نحوست ہے۔ اگر ذاتی طور پہ کسی کی ذات میں برکت تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں برکت تھی، آپ کے بالوں میں برکت تھی، آپ کے لعاب میں برکت تھی، آپ کے کپڑوں میں برکت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو اپنا لباس پہنایا برکت کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پہ حضرت ابو طلحہ کو اپنے بال اتار کے دیے برکت کی وجہ سے۔ لوگ برکت حاصل کرتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی ذات، چاہے وہ صحابی، چاہے وہ ولی، چاہے وہ پیر، چاہے وہ فقیر، کسی کی ذات میں برکت نہیں۔ ہاں، اعمال کے اندر برکت ہے۔ اعمال اچھے نہیں تھے، زمانے کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، سب ڈرتے تھے۔ اعمال اچھے ہوئے تو زمانے کے سب سے بڑے ولی بن گئے۔ حالانکہ جسم وہی، آنکھیں وہی، ہاتھ وہی، سب کچھ وہی کا وہی، لیکن برے اعمال کی وجہ سے زمانے کے ڈاکو اور اچھے اعمال کی وجہ سے زمانے کے ولی۔ تو پتہ چلا کہ نحوست اور برکت کا عمل دخل انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، نہ کہ کسی دن کے ساتھ، نہ کہ کسی رات کے ساتھ۔ اور ہمارا یہ المیہ بالکل جاہلانہ ہے۔ ہم نے جاہلوں سے یہ چیز سیکھی، کفار سے یہ چیز سیکھی، غیر مسلموں سے یہ چیز سیکھی کہ فلاں دن نحوست والا، فلاں رات نحوست والی، فلاں ٹائم نحوست والا، اور فلاں مہینہ نحوست والا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔